السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ المرسلات کی تفسیر کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جو آیات ہماری تلاوت اور اس کی ترجمانی ہوئی ہے وہ آیت نمبر 29 سے 40 تک کی ہوئی ہیں، اور ان آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے گزشتہ جن آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا تھا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کو سوالی انداز میں پیش کیا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ تمام لوگوں کو جو ہے زمین کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سمیٹ لیں، جمع کر لیں، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائیں اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کی کرشمے دیکھ کر بھی آخرت کے ممکن اور معقول ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا پیدا کرے گا اور اس میں انسان سے اس کے اعمال کا حساب لے گا، وہ اپنی اس خام خیالی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن جس روز یہ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف پیش آ جائے گا اس روز انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ حماقت کر کے خود اپنے لیے تباہی مول لی۔ یہ ہے وہ بات۔ پھر اب کل تک اس مطالعہ یہاں تک ہوا تھا ہمارا۔ آگے اب آج کی آیات کے اندر فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اب آخرت کے دلائل پیش کرنے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا کہ جب وہ واقع ہو جائے گی تو وہاں ان منکرین کا حشر کیا ہوگا، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، تو اور مذاق میں بولتے تھے لے آؤ وہ قیامت آخر دیکھے تو صحیح وہ کیسی ہوتی ہے، یعنی ایسے نعوذ باللہ
اس طریقے سے چیلنج کرتے تھے اور وہ اپنے اوپر وہ مصیبت لانا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں قرآن مجید میں اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارے چاہنے سے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم ہے، حکمت ہے، جب اسے وہ برپا ہونا ہے تبھی ہوگی، نہ اس سے ایک لمحے پہلے نہ اس سے ایک لمحہ بعد میں، جب اس کا وقت متعین ہے تبھی آئیں گے۔ تمہارے مطالبے سے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائے گا۔ البتہ یہ چھوٹے موٹے جو حادثات وغیرہ جو دنیا کے اندر وہ ہوتے رہتے ہیں، انسان کو سبق دینے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، وقت کو غنیمت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کرتا رہتا ہے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم یہ جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اسی قیامت کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جا رہا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی سائے سے مراد یہاں پر دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو مفسر اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور آگ کی لپیٹ سے بچانے والا، وہاں پر جو ہے کوئی کسی کو بچانے والا نہ ہوگا، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، وہ آگ اتنی بڑی ہوگی ایسے جیسے محلات کی سائز ہوتی ہے، تو اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جو ہے وہ آگ پھینکے گی، اور ظاہر ہے یہ وہ آگ ہوگی جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں مختلف ہوگی۔ یہ قیامت میں جہنم کی آگ ہوگی، اتنی بھیانک، اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہ 70 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی جو ان کے اوپر پھینکی جائے گی۔ بڑی بڑی چنگاریاں جو چلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی کو گویا وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی ہر چنگاری ایک قصر، ایک محل جیسی بڑی ہوگی، اور جب یہ بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں، ایسا جو ہے محسوس ہوگا، ایسا جو ہے نظر آئے گا جب یہ بڑی بڑی آگ کی لپیٹیں جو ہے پہنچیں گی اور اس کو لوگ دیکھ لیں گے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ ایک تو سرکشی ہوتی ہے، باغی ہوتی ہے، ایک تو انکار ہوتا ہے، لیکن انکار سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہے؟ جھٹلانا ہے۔ تو تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس روز کو، اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ موجودہ تحقیق لیکن آج ہمیں بارہا جو ہے بتا چکی ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ 2 روز پہلے بھی ایک مضمون آیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے سائنٹسٹ سب بالکل بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ہمیشہ چلنے والا نہیں، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ جو ہے پھٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ہے کرۂ ارض ہمارا جو ہے یہ ہو سکتا ہے گیلیکسی کے سمیت بلیک ہول کے اندر جا کر ختم ہو جائے، یا اللہ جو ہے اللہ بہتر جانتا کیسے ہوگا۔ لیکن اب ان کو یقین یہ ہوا کہ جو ہے ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جانے والا ہے، جو قرآن مجید بار بار اس کا تذکرہ کرتا، لیکن یہ لوگ ایمان لا کر نہیں دیتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا گیا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین، یہ وہ دن ہے، یعنی قیامت کا وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے
اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر وہ لوگ پیش کرے۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پر طاری ہوگی۔ اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، بہت سی معذرتیں پیش کریں گے، ایک دوسرے پر اپنے قصوروں کا الزام ڈال کر خود بے قصور بننے کی کوشش کریں گے، اپنے گمراہ کرنے والے سرداروں اور پیشواؤں کو گالیاں دے دے کر گالیاں دیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے جرائم کا انکار تک کر گزریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ مگر جب تمام شہادتوں سے ان کا مجرم ہونا پوری طرح ثابت کر دیا جائے گا، اور جب ان کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور ان کے اعضاء تک ان کے خلاف گواہی دے کر ثبوت جرم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، اور جب بالکل بجا طور پر اور اپنی پوری بالکل جو ہے اور جب ان کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور ان کے اعضاء تک ان کے خلاف گواہی دے کر ثبوت جرم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، اور جب بالکل بجا اور برحق طریقے سے عدل اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے انہیں سزا سنا دی جائے گی تو وہ دم بخود رہ جائیں گے اور ان کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ منظر قیامت کا برپا ہونے والا، اور جو جھٹلانے والا، انکار کرنے والا، رد کرنے والا تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور اس منظر کو جو ہے نا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ اس کا بار بار قرآن مجید میں کرتا ہے تاکہ اس کے بھائی حضرات تاکہ جو ہے وہ مکے کے لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تب آگے بتایا جا رہا پورے انصاف کے ساتھ جو ہے وہاں پر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عذر پیش کرنے کا موقع نہ دینے یا اس کی اجازت نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفائی کا موقع دیے بغیر ان کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جرم اس طرح قطعی ناقابل انکار حد تک ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی معذرت میں کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بولنے نہیں دیا یا میں نے اس کی زبان بند کر دی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پر ایسی حجت تمام کی کہ اس کے لیے زبان کھولنے یا کچھ بولنے کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ یہ ہے وہ کیفیت جو وہاں پر یہ ہوگی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بربادی ہے، تباہی ہے جو لوگ جھٹلاتے ہیں۔ پھر فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دو۔ یعنی دنیا میں تو بہت مکاریاں اور چال بازیاں کرتے رہے، اب یہاں کوئی چال چل کر میری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا تم بچ کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ لکم قید فاقدین ویل یومئذ للمکذبین انما المتقین فی ظلال و عیون۔ تو بہرحال یہ وہ آگے جو اس کی یہی تفسیر ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کا جہنمیوں کا جو ہے کیا حشر ہونے والا ہے، اور انہیں جو ہے کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے، وہاں پر وہ بے بس ہو جائیں گے، وہاں انہیں وہ تمام حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن وہاں سمجھنے سے کیا فائدہ؟ یہ تمام چیزیں تو موت آنے سے پہلے ان کو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا اور ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں یہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے اپنا خسارہ گھاٹا جو ہے
برداشت کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔